بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، گزشتہ ویڈیو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج بنو امیہ کی عیاشی اور مظالم پر گفتگو ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان تمامی احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو اور ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا اور یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر کربلا کے اندر جو ظلم کیے ہیں، آپ علماء سے ان کی داستانیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج یزید کے بعد بنو امیہ نے جو عیاشیاں کی ہیں، جو مظالم ڈھائے تھے، آج ان پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ یزید کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا، سلطنت سنبھالی، لیکن آپ نے تخت پر بیٹھنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ جو تخت آل رسول کے قتل کا سبب بنا، جنہوں نے آل رسول کو شہید کیا، قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد تخت حاصل کیا ہو، میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ تخت پر نہیں بیٹھے، 40 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی وفات کے بعد مروان نے یزید کی بیوی سے شادی کی، اپنی نکاح میں لائے اور حکومت پر قبضہ کیا۔ آپ حاکم بنے، بادشاہ بنے اور آپ نے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کیے۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہیدوں میں ان کا نام شامل تھا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر آل رسول پر لعن طعن کیا کرتا تھا، بالخصوص مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہ برے کلمات ان کے بارے میں استعمال کیا کرتا تھا۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر آل رسول سے ان کو بغض تھا۔ ان کی دشمنی میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے انہوں نے۔ مروان، ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک یہ بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے سے پہلے عبد الملک کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ہر وقت مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، تہجد گزار تھے اور مدینہ کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عبد الملک بن مروان کا شمار مدینہ کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت سجدے سجود، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتا تھا۔ خوف خدا ان کے دل میں تھا، مخلوق کا خیال رکھنے والے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ اے عبد الملک، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ عبد الملک کو بادشاہ بنایا جائے، عبد الملک کو میرے بعد حکومت عبد الملک کو دی جائے، آپ کے نام کی وصیت کی ہے۔ تو عبد الملک اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے قرآن بند کر دیا اور یہ کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ جو ہر وقت خوف خدا جن کے دل میں ہوتا تھا، ہر وقت قرآن کی تلاوت، مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن جب بادشاہ بنانے کی آپ کو خوشخبری سنا دی، آپ نے قرآن بند کر دیا اور کہا
हाजा फिराक बैनी व बैनिक, कुरान से कहा कि आज के बाद तेरी और मेरी मुलाकात नहीं होगी। कितना बदबख्त इंसान, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे और जिसे जिल्लत देना चाहे ये उसी के इख्तियार में है। जब बादशाह बना, बादशाह बनने के बाद उनकी कैफियत क्या थी? आपके दरबार में उलमा और शुरफा का दाखिला मुश्किल हो गया था। हर वक्त शराबी और बदमाश लोग आपके दरबार में काबिज थे, खुशामदी लोग आपके दरबार में होते थे। एक दफा हजरत उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुल मलिक से कहा, जिन्होंने उम्मे दरदा से कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, तो उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए अब्दुल मलिक, आप तो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करते थे, आपके दिल में खौफ खुदा था, आप मुत्तकी और परहेजगार इस कदर थे, लेकिन अब मैंने सुना है कि आपने शराबी पीनी शुरू कर दी है। तो अब्दुल मलिक कहने लगा, मैंने सिर्फ शराब नहीं पी बल्कि मैं लोगों का खून भी पीता हूं। हजरत उम्मे दरदा से, जिनसे कुरान पढ़ा, उनसे कह रहे मैंने सिर्फ शराब पीना शुरू नहीं की बल्कि मैं लोगों का खून भी पीता हूं। आप तो शराब की बातें करती हैं। तो एक दफा आप तख्त पर बैठे थे, कुछ उलमा को कुछ मसाइल थे, उन्होंने कहा चले बादशाह से, अब्दुल मलिक से बात करते हैं इस बारे में। जब आप पहुंचे तो दरबानों ने रोक लिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी उलमा को। मुसलमानों के खलीफा हैं, उलमा बाहर खड़े हैं। इसी असना में एक ईसाई शायर जिसका नाम अख्तल था, ये अरब का बहुत मशहूर शायर है। जब वो आए, उनकी कैफियत क्या थी? गले में उनकी सलीब, पहलू में शराब की बोतल बगलों में, और हालत उनकी ये है, एक हाथ से शराब पी रहे हैं और शराब उनकी दाढ़ी से टपकती हुई गले से नीचे पूरे जिस्म पर, यहां तक कि उनके टखनों तक शराब पहुंची हुई है। पूरा जिस्म गीला हुआ है और उन्हें देखकर घिन आ रही है। ईसाई शायर आ रहा है मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के बादशाह से मिलने के लिए। कैफियत क्या है? शराब की बोतल एक हाथ में है, एक बगल में दबाए हुए हैं, और पी इस तरह रहे हैं, दाढ़ी से भी नीचे ये गुजरते गुजरते टखनों तक पहुंची हुई है, और उलमा इंतजार कर रहे हैं। जब ये वहां पहुंचा तो दरबारियों ने इनका शाहाना इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, और प्रोटोकॉल के साथ ये अंदर दाखिल हुए, अब्दुल मलिक के पहलू में जाकर बैठे। एक तरफ उलमा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए टाइम नहीं है, और एक तरफ ईसाई शायर पादरी वो प्रोटोकॉल के साथ आता है, शराब भी पीता है, बगलों में भी शराब है, और सीधा आकर अब्दुल मलिक के पहलू में बैठता है। ये हालत है इन लोगों की, और इन्होंने जुल्म और सितम इस कदर आम किया। अब्दुल मलिक ने भी, इन्होंने 21 साल हुकूमत की अब्दुल मलिक ने, लेकिन जुल्म और सितम का बाजार इन्होंने गर्म रखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, अब्दुल मलिक के लिए अगर और कोई गुनाह भी ना हो, इनकी पकड़ के लिए एक गुनाह काफी है। अब्दुल मलिक पर और अगर कोई गुनाह भी ना हो, इनकी पकड़ के लिए सिर्फ एक गुनाह काफी है, और वो गुनाह क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ का इंतखाब। इन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर लगाया और उन्हें खुली छूट दी हुई थी। लाखों मुसलमानों को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया, लाखों की तादाद में, जिनमें जलीलुल कदर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी शामिल थे। इन्होंने खुली छूट दी हुई थी हज्जाज बिन यूसुफ को। तो
ان کے پکڑ کے لیے یہ ایک گناہ بھی کافی ہے۔ ان کے بعد دور آتا ہے ولید بن عبد الملک کا، آپ کے بیٹے کا۔ آپ نے بھی اپنے والد کی طرح اسی طرح ظلم و ستم عام کیا ہوا تھا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے، فتوحات حالانکہ ان کے دور میں بڑی ہوئی، یہاں تک کہ یہ جو سندھ کا علاقہ ہے محمد بن قاسم نے فتح کیا، انہی کے دور میں فتح ہوا، لیکن ظلم و ستم بھی عام تھا۔ سلیمان بن عبد الملک، ان کے دور میں بھی یہی رہا۔ طریقہ کار کیا تھا ولید اور سلیمان کے درمیان؟ جب ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا، عصر کی نماز داخل ہونے لگتا، ان کے دور میں پھر اذان پڑھی جاتی، اذان پڑھی جاتی بالکل آخری ٹائم میں، پھر نماز ہوتی۔ عصر کا ٹائم جب ختم ہوتا، مغرب شروع ہونے لگتی، یہ عصر کی نماز پڑھتے۔ اور عید کی نماز کے لیے انہوں نے اذانیں بھی دینی شروع کر دی ہیں اور اپنے نام کے خطبے پڑھوانے شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح سلیمان بن عبد الملک، ولید نے تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو یہ اتنا عیاش تھا، شراب بھی پیتے اور عورتوں کا یہ شوقین تھے یہ لوگ، اور تیسرا یہ کہ ان کے دربار میں ہر وقت کئی اقسام کے کھانے ایک وقت میں ہوتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک ایک وقت میں 40 50 کھانے ان کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ جب سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنا تو انہوں نے ایک سمجھداری کا کام کیا کہ عمر بن عبد العزیز کو اپنا وزیر رکھا۔ جب آپ نے عمر بن عبد العزیز کو وزیر رکھا تو آپ نے چند شرائط رکھی، فرمایا میں چند شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھ وزیر رہوں گا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا مجھے آپ کی شرائط منظور ہے، بتلا دیں کون سی ہیں۔ فرمایا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہو، ظہر کی نماز جب آخری وقت آتا ہے آپ پڑھتے ہو، مغرب قریب ہونے کو ہوتی ہے آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو، یہ سلسلہ ختم کیا جائے، نماز کو اپنی مقررہ اوقات پر پڑھا جائے۔ دوسرا یہ عید کے لیے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں، یہ اذانوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی اذان ہی نہیں تھی۔ اور تیسرا یہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کیا یہ ختم کیا جائے۔ چوتھا آپ نے حجاج بن یوسف کو معزول کرنا ہے، ان کے ظلم و ستم سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں۔ اور بنو امیہ کے یہ جو حکمران، ان کا رنگ بالکل سفید تھا، چٹے گورے تھے یہ، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جسم بالکل سیاہ ہو چکے تھے، قبلے سے ان کا منہ پھر گیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے، ان کے چہرے سیاہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ ماجرا کیا۔ یہاں تک کہ ولید کی ڈیڈ باڈی جب قبرستان لے جانے لگے تو وہ کانپنے لگا۔ ولید کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے ابا زندہ ہیں، اسے نیچے اتارا جائے۔ تو عمر بن عبد العزیز کہنے لگے آپ کے ابا زندہ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کیا ہے، اتنا ظلم و ستم کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے حساب سے پہلے ان کا حساب لینا شروع کر دیا ہے۔ اس قدر لوگوں پر ظلم و ستم کیا تھا۔ ایک طرف بنو امیہ کے یہ حکمران، عبد الملک کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، حکمران بننے سے پہلے ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اور حکمران بننے کے بعد جو ظلم و ستم شروع کیا۔ اور دوسری طرف عمر بن عبد العزیز ہیں جو
خلیفہ بننے سے قبل آپ کی جو جاہ و جلال، آپ جو لباس پہنتے، آپ جو خوشبوئیں لگاتے، آپ کی جو چال تھی جسے عمری چال بھی کہا جاتا ہے، عورتیں جب آپ کو دیکھتی تو بڑے ناز و نخرے سے آپ چلتے تھے، اور گھروں میں جا کر وہ کوشش کرتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح چلنے کی، اس قدر آپ کی ٹور تھی۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد پھر وہ عمر نہ رہے، پھر انہوں نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ عزیز انہی پر بات ہوگی۔ جن احباب نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو